السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بھوکے ننگے مہاجر اور اورینٹ ایئر ویز۔ ہندوستان میں برٹش راج میں فضائی پروازوں کا آغاز 1933 میں ہوا۔ نام تھا انڈین نیشنل ایئر ویز، جو ایک برطانوی صنعت کار جناب گرینٹ گوون کی کمپنی تھی، جسے صرف ہندوستان میں فضائی پروازوں کا لائسنس دیا گیا تھا۔ کمپنی نے فضائی پروازوں کا آغاز دسمبر 1933 سے کیا، جو کلکتہ، رنگون، ڈھاکہ، کراچی اور لاہور کے درمیان ہوتا رہا۔ قیام پاکستان سے پہلے برٹش سرکار نے 1946 کے سال میں جن کمپنیز کو لائسنس دیے ان کے نام تھے ٹاٹا ایئر لائن، ایئر سروس آف انڈیا، دکن ایئر ویز، ڈالمیا جین ایئر ویز، بھارت ایئر ویز، ایئر ویز انڈیا، اورینٹ ایئر ویز، مصری ایئر ویز، امبیکا ایئر ویز، جوپیٹر ایئر ویز۔ پورے بر صغیر میں اورینٹ ایئر ویز وہ واحد ایئر لائن تھی جو ایک مسلمان کی تھی۔ نام تھا جناب مرزا احمد اصفہانی اور صاحبزادے کا نام مرزا ابو الحسن اصفہانی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک اہم رکن اور قیام پاکستان کے بانیوں میں ایک اہم اور معتبر نام۔ قیام پاکستان سے قبل اورینٹ ایئر ویز نے اپنی فضائی پروازوں کا آغاز کلکتہ، رنگون، دہلی، کراچی، لاہور اور ڈھاکہ کے درمیان کیا۔ پاکستان کے قیام کا اعلان 14 اگست 1947 کو ہوا اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک حکومت پاکستان کی کوئی ایئر لائن نہیں تھی، تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جناب مرزا ابو الحسن اصفہانی صاحب سے ان کی فضائی ایئر لائن اورینٹ ایئر ویز کو حکومت پاکستان کے لیے استعمال کرنے کا کہا۔ مرزا ابو الحسن اصفہانی قائد اعظم کا حکم بجا لائے اور یوں اورینٹ ایئر ویز نے نجی پروازوں کے علاوہ حکومت پاکستان کے سرکاری ذمہ داریوں کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ قیام پاکستان کے فوری بعد قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اورینٹ ایئر ویز کو دہلی سے ان اہم افراد کو پاکستان لانے کی ذمہ داری دی جو پہلے ہندوستان میں اہم عہدوں پر خدمات انجام دے چکے تھے یا دے رہے تھے۔ یکم ستمبر 1947 کو اورینٹ ایئر ویز نے برٹش ایئر ویز کے 20 ایئر کرافٹ ان 7,000 سرکاری افسران اور اہل خانہ کو دہلی سے کراچی لانے کے لیے چارٹر کیے جنہیں قائد اعظم کے مطابق پاکستان کی باغڈور سنبھالنی تھی۔ بحوالہ کرونالوجی آف پاکستان اگست 1957۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کو اس بات کا مکمل ادراک تھا کہ ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار افراد ہی نوزائیدہ مملکت کو بہتر طور پر چلا سکتے ہیں، جن کا تعلق اتر پردیش، دہلی، سینٹرل پردیش، حیدرآباد، بہار اور دیگر علاقوں سے تھا جو بعد میں مہاجر کہلائے۔ اس کے علاوہ اورینٹ ایئر ویز نے ان مسلمانوں کو بھی پاکستان لانے کی مہم کا آغاز کیا تھا جو دہلی سے کراچی آنے والے تھے۔ اورینٹ ایئر ویز نے دہلی سے یکم ستمبر 1947 کو اپنی پروازوں کا آغاز کیا اور 16 ستمبر کی رات تک 482 فلائٹوں کے ذریعے کل 85,000 مسلمانوں کو کراچی پہنچایا۔ یہ اس وقت کی فضائی تاریخ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اس مہم کو آپریشن پاکستان کا نام دیا گیا۔ اسی دوران میں اورینٹ ایئر ویز نے ان مسلمانوں کو جو دہلی کے لال قلعے میں محصور تھے کراچی سے کھانا لے جانے کی ذمہ داری بھی نبھائی۔ تحقیق اور دستاویز کے مطابق کراچی سے روزانہ 300 سے 350 من کھانا دہلی پہنچتا تھا۔ کرونالوجی آف پاکستان اگست 1957۔ جون 1948 کو حکومت پاکستان نے کراچی میں ایک اور کمپنی کو فضائی لائسنس دیا، نام تھا پاک ایئر لمیٹڈ، لیکن 12 دسمبر 1949 کو کراچی کے قریب جنگشاہی کے مقام پر طیارے کا حادثہ ہو گیا اور اس کی فضائی سروس بھی متاثر ہوئی۔ پاکستان 1947 میں رمضان کے 27ویں شب کو وجود میں آیا۔ سال 1947 اور 1948 میں پاکستانی عازمین فضائی اور سمندری راستے سے حج کرنے نہ جا سکے۔ سال 1949 میں اورینٹ ایئر ویز اور پاک ایئر نے حج کی پروازوں کا آغاز کیا۔ اورینٹ ایئر ویز کے پاس 27 جبکہ پاک ایئر کے پاس 7 جہاز تھے۔ یہ 6 مئی 1950 کو انڈیا کے اخبار بامبے کرونیکل میں اورینٹ ایئر ویز کی حج کی پروازوں کا اشتہار ہے۔ حج کی پروازیں کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، ڈھاکہ، چٹاگانگ، کلکتہ، اکیب، رنگون، دہلی اور بمبے کے درمیان تھیں۔ گویا اورینٹ ایئر ویز کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ عازمین حج کو ہندوستان اور برما سے بھی لے سکے۔ اورینٹ ایئر ویز کے پاس برٹش ایئر ویز کے جہاز ہوا کرتے تھے اور اس پر پاکستان کا پرچم پرنٹ ہوتا تھا۔ اورینٹ ایئر ویز اور پاک ایئر کا حج کے لیے فضائی پروازوں کا کرایہ کراچی سے جدہ 1600 روپے جبکہ ڈھاکہ سے 2300 روپے کے قریب تھا۔ قیام پاکستان سے قبل ہوائی جہاز کا سفر کتنا مہنگا اور محدود تھا اور کتنے لوگ سفر کر پاتے تھے، اس کا اندازہ صرف اس ثبوت سے لگا لیں کہ قیام پاکستان سے قبل کراچی ایئرپورٹ سے پورے ہندوستان میں سفر کرنے والوں کی کل تعداد سال 1938 میں صرف 792 مسافر تھی، جبکہ سال 1945 میں 11 ایئر لائن کے ذریعے ہندوستان کے مختلف شہروں میں سفر کرنے والے مسافروں کی کل تعداد 24,090 تھی۔ پاکستان میں کچھ متعصب اور تاریخی حقائق سے لائم لوگ کہتے ہیں کہ مہاجر بھوکے ننگے آئے۔ ان کے لیے صرف ایک بات عرض کر دیں کہ کسی بھی ملک میں مالدار طبقہ 1 یا 2% ہوتا ہے۔ پاکستان میں مالدار طبقہ صرف پنجاب کے شہروں میں تھا۔ اس کے بعد جو مالدار طبقہ آیا وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والوں کا تھا اور یہ 85,000 صاحب حیثیت افراد اورینٹ ایئر ویز کے ذریعے 1947 میں کراچی آئے۔ سوال یہ ہے کہ جو 85,000 مسلمان 1947 میں دہلی سے اورینٹ ایئر ویز کے ذریعے کراچی آئے، کیا وہ بھوکے ننگے تھے؟ 1947 میں دہلی سے کراچی کا یک طرفہ فضائی کرایہ 300 روپے کے لگ بھگ تھا، جو اس وقت 3 تولہ سونے کی قیمت کے برابر تھا۔ انتہائی واضح رہے کہ 1947 کے ہنگامی دور میں پاکستان سے ہجرت کر کے جانے والے ہندوؤں اور سکھ شرناتھیوں کو، جبکہ ہندوستان سے آنے والے مسلمان مسافروں کو نقد رقم، قیمتی اشیاء اور زیورات لانے کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ یہ ہجرت کر کے آنے والے ان صاحب حیثیت افراد کا ہی پیسہ تھا جس سے 1947 سے ہی کراچی میں معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہوا
اور مختلف اشیاء کی مارکیٹیں بنائیں، معاشی اور کاروباری ادارے بنائے۔ یہ وہی بھوکے ننگے لوگ تھے جنہوں نے سائٹ ایریا کراچی میں صنعتیں لگائیں، جنہوں نے تبت سینٹر سمیت کئی عمارتیں بنائیں اور کراچی میں رہنے والے لاکھوں افراد کے روزگار کا سبب بنے۔ یہ PCHS، ناظمات، PIB اور دیگر پوش آبادیاں جو 1949 سے بننا شروع ہوئیں، اس میں جس سرمایہ نے ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا وہ انہی افراد کا تھا جو ہندوستان سے لے کر آئے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا، ہندوستان میں انڈین نیشنل ایئر ویز 1953 میں سرکاری ایئر لائن ایئر انڈیا بن گئی، جبکہ پاکستان کی حکومت نے 11 مارچ 1955 کو اورینٹ ایئر ویز کو سرکاری تحویل میں لے لیا اور پھر اس کا نام پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہو گیا۔ تو جو بھی کوئی متعصب یا حقائق سے لائم شخص کہے کہ مہاجر بھوکے ننگے آئے تو اس سے پوچھیں کہ تم نے کون سی فیکٹریاں، مارکیٹیں، عمارتیں، اسکول، کالج یا یونیورسٹیز بنائیں، جبکہ مہاجروں نے یہ سب کچھ کسی کی زمینوں پہ قبضے کر کے نہیں، بینکوں کا پیسہ لوٹ کر نہیں، وزارتوں اور سرکاری عہدوں کے کندھوں پہ نہیں، نیب سے ڈیل کر کے نہیں، بلکہ اپنی محنت، پیسے اور صلاحیتوں سے پاکستان کو بنایا اور ایمانداری سے چلایا، کراچی کو رسول بلاد بنایا اور کراچی کو دنیا کے بڑے شہروں میں لا کھڑا کیا۔ مہاجروں کے لیے دسترخوان بچھانے کا دعویٰ کرنے والوں سے سوال ہے کہ ہم تو برسوں سے کراچی میں ہزاروں افراد کے لیے دسترخوان بچھاتے رہے ہیں، کبھی اپنا بھی تو بتاؤ کہ کہاں لگاتے تھے مہاجروں کے لیے دسترخوان؟ ہم نے اپنی اورینٹ ایئر ویز کا بتا دیا، کیا لائے، کیا بنایا وہ بھی بتا دیا، کبھی اپنا بھی تو بتاؤ۔ اللہ حافظ۔